السلام علیکم آل اسٹوڈنٹس 7th کلاس۔ بیٹا آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے اسلام میں عبادت کا تصور۔ اسلام میں عبادت کا تصور۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے۔ اگرچہ اسلام نے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کے ذریعہ عبادات کا جامع نظام دیا ہے، اس کے علاوہ دیگر اخلاقی، معاشی اور معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ علاوہ ازیں یعنی کہ اس کے علاوہ حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ وہ کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورۃ الذاریات۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، آئیے بیٹا تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا، پھر ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے، بہت زیادہ ہے۔ اسلام نے ہمیں کیا کچھ بتایا، اس کا جو جامع یعنی کہ بہت زیادہ جو اس کا زیادہ نظام ہے وہ کیا ہے کہ اسلام میں نماز، زکوٰۃ، واقعی مصطلحات، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، پھر آگے فرما دیا، اور روزہ جو ہے وہ بھی اسلام کے اندر ہے، اور حج بھی اسلام کے اندر ہے۔ یہ عبادت جو ہے یہ عبادت کے ذریعے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی یہ جامع نظام ہے، بہت زیادہ نظام ہے اس کا، یعنی جامع بہت بڑا۔ اس کے علاوہ جو ہے کیا صرف یہی ہیں اور کچھ نہیں، بلکہ اس کے علاوہ جو ہے وہ اخلاقیات پر بھی بتایا گیا ہے۔ اخلاقیات وہ کیا ہے؟ معاشی اور معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا وہ کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ وہ حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ حقوق بیٹا دو ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ بیٹا تھوڑا سا یہ سمجھیے گا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انسان اگر میں چاہوں تو میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا، تو اگر جو حقوق العباد ہوں گے وہ میں معاف نہیں کروں گا جب تک کہ تم اس بندے سے تم معافی نہیں مانگ لیتے، وہ اپنے حقوق معاف نہیں کر دیتا، تب تک میں معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے جہاں حقوق اللہ ہم ادا کرتے ہیں وہاں ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق العباد بھی ادا کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آگے ہے پوائنٹ نمبر 1، نماز۔ نماز کیا ہے بیٹا؟ اس کو آج ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے بھی صحیح۔ اسلامی عبادات میں نماز سب سے افضل ہے۔ سب سے پہلے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ کیوں؟ نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد سب سے محبوب عمل وہ نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید نماز کرنے کی آئی ہے۔ تاکید کس کی ہے؟ نماز قائم کرنے کی آئی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نماز میں بندہ اپنے خالق و مالک کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنی پیشانی وہ زمین پر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار کرتا ہے۔ اس لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز مسلمانوں پر روزانہ 5 بار فرض ہے۔ بیٹا اب تھوڑا اس کو سمجھیے گا، نماز کیا ہے؟ بیٹا ابھی ہم نے پڑھا کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو تاکید ہے وہ نماز قائم کرنے کی ہے، بلکہ آج ہم نماز قائم نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔
اس کے نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا، اس کے اندر فرق کیا ہے؟ یہاں علماء فرماتے ہیں ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ تو ہم نماز پڑھ ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو نماز قائم کرنا وہ کیا ہے کہ نماز، علماء فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرنا وہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے خیالات کے اندر، ہمارے سوچ کے اندر، ہمارے دل میں وہ یہ آئے کہ جس خدا کی ہم عبادت کر رہے ہیں، جس رب کائنات کی ہم عبادت کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں، وہ رب کائنات وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس انداز کے ساتھ جب ہم نماز پڑھیں گے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہماری نماز کے اندر کوئی مسٹیک وغیرہ نہیں آئیں گی، تو اس کو کہیں گے نماز قائم کرنا۔ اب نماز دین کا ستون بھی ہے۔ اب دیکھیں حضور نے ایک جگہ اور بھی ارشاد فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بیٹا اب ہم نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل گئی۔ اب اس کے ذرا دوسرا رخ بھی دیکھیں، اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو کیا بیٹا ایمان سے بتائیے کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی؟ نہیں، بلکہ کیا ہوگا؟ تکلیف ملے گی۔ کون بندہ مومن ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تکلیف دے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، جیسے بھی نماز کا وقت ہو، اذان آتی ہے کہ حی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف۔ بیٹا آج ہم کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم کہاں نہیں بھاگ رہے، بلکہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف۔ اگر کامیابی چاہتے ہو آ جاؤ، کس لیے؟ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ۔ تو ہم اس طرف نہیں جاتے، بلکہ کیا ہے، ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ شاید ہمیں یہاں سے کامیابی مل جائے، ہمیں یہاں سے کامیابی مل جائے۔ دراصل جو کامیابی دینے والا ہے وہ خود بلا رہا ہے، آ جاؤ میرے پاس، میں تمہیں کامیابی دے دوں گا، وہاں ہم جاتے نہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے جو کچھ پڑھا اور جو کچھ ہم نے سمجھا، اس کا مین خلاصہ وہ یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، جہاں اسلام میں جو ہے جو عبادات ہمیں بتائی گئی ہیں ہم وہ بھی کریں، اور ساتھ ساتھ ہم نماز، سب سے پہلے جو ہمارا رکن ہے وہ کیا ہے؟ الصلاۃ، وہ نماز ہے، ہم نماز کو بھی پڑھیں۔ اور نماز پڑھنے سے وہ ہوتا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی بریائی کا اقرار کرتا ہے، اور پھر نماز وہ بے حیائی کے کاموں سے بھی روک دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے نماز وہ کیا ہے؟ اپنے خالق و مالک کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ، وہ بندہ جو اپنے چہرے کو بنا سنوار کے رکھتا ہے، وہ جو پیشانی ہے اب اس کو زمین پہ رکھ کے وہ کہہ رہا ہے کہ مولا میں تیری کبریائی کا اقرار کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، امید کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں آ گیا ہو تو آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا، تو جیسے اسکول اوپن ہوں گے آپ مجھے بتائیے گا، اس کے اوپر ہم مزید ڈسکس کر لیں گے۔ اگر آپ نے اس لیکچر کو دوبارہ سننا ہو تو نعیم اسلامک پبلک اسکول کے نام سے یوٹیوب چینل پر آپ کا یہ لیکچر وہیں پر اپلوڈ ہوا ہوگا، وہاں سے آپ اسے اور بھی زیادہ سے زیادہ سن سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے آپ سب سے بیٹا اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔